عمران خان نے کہا کہ انہوں نے سزائیں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں. پہلے دن سے میسیجز آنا شروع ہوئے تھے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, کیسز ختم کر دیں گے. 300 کیسز بنا دیے. عمران خان نے کہا تھا شروع سے کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا کیونکہ میں بے گناہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اسے بھی پوری دنیا میں اس وقت سراہا جا رہا ہے. کل ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹل ملاقات ہوئی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی. میاں شہباز شریف صاحب نے ان کا ہاتھ ہولڈ کیا, انہوں نے بھی ان کا ہاتھ ہولڈ کیا, اور جس کانفیڈنس کے ساتھ پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ بات کی, پاکستان اس کو بہت زیادہ ترسا ہوا تھا. ایسا لگتا ہے کہ دنیا اب بڑے عرصے بعد آ کے پاکستان کو تسلیم بھی کر رہی ہے اور پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کر رہی ہے. تو یہ جو باڈی لینگویج ہے میاں شہباز شریف کی یا پاکستانی وفد کی, یہ کیا بتا رہی ہے, یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ کل ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل دونوں کی ملاقات ہے. اس ملاقات کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی بہت بڑا ایک چیز نکلے گی جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور شاید فلسطین کے مظلوم لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. ساتھ ساتھ جو مسئلہ فلسطین ہے وہ اب ظاہر منطقی نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کے راستے میں صرف 2 رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ کا نام اسرائیل ہے اور دوسری رکاوٹ کا نام امریکہ ہے. کیا رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی یا نہیں, یہ ساری ایشوز جو ساری باتیں آج کے ہمارے شو میں ہمارے ساتھ ڈسکس ہوں گی. اور جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس کے اندر پاکستان کے بہت بڑے سفارتکار منیر اکرم صاحب موجود ہیں. یہ مندوب رہے ہیں, مستقل مندوب رہے ہیں اقوام متحدہ میں, اور اس کی ساری پروسیڈر کو جانتے ہیں, اور پوری یونیورسٹی ہیں سفارتکاری کی ہے. منیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فرمائیے گا سر, یہ جو باڈی لینگویج ہے پاکستان کی, پاکستان کے پرائم منسٹر کی, اور جس طرح اب مسائل کو پیش کیا جا رہا ہے اور جو دوسری طرف سے اچھا جیسچر آ رہا ہے, اس سے کیا انٹرپریٹ ہو رہا ہے, اور کیا ہم نے انڈیا کو سفارتی لحاظ سے فارغ کر دیا ہے؟ جی, ہماری سفارتکاری کافی کامیاب رہی ہے, اور اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ, اس میں پاکستان نے ظاہر کیا ہے ہماری کیپیبلٹیز کو, اور ہندوستان کو جو ہم نے جواب دیا اس سے نظر آ گیا کہ پاکستان ایک کریڈیبل ملٹری طاقت ہے اور جس کو گنتی میں رکھنا پڑے گا. دوسری چیز کہ ہم نے ہر طرف سے ہماری جو تعلقات ہیں بڑے پاورز کے ساتھ, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ, ہم نے وہ تعلقات صحیح راستے پہ رکھے ہیں. ہم نے جو کنورجنسز ہیں ہماری وہ ہم نے ڈھونڈ کر اس کے اوپر ہم نے یہ تعلقات کو آگے بڑھایا ہے. تو اچھا موقع ہے اور ہم نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا ہے. جو ہماری ریکگنیشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کی جو نیشنل آبجیکٹیوز اور نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش اس وقت ہم نے بھرپور کرنی ہے. اور دوسرا یہ فرمائیے گا سر, یہ جو کل کی میٹنگ ہے وہ کتنی سگنیفیکنس ہے اس کی, اور اس میں پاکستان اپنا موقف پیش کر سکے گا اور کہیں نہ کہیں ٹرمپ سے کوئی رعایت لے سکے گا؟ جی دیکھیے, یہ ملاقات تو اہم ہے, ہونا ہی, جو ملاقات ہونے کا ہی ایک امکان جو نظر آتا وہ اہمیت ہے. ہم نے اس موقع پر میری نظر میں تو جو ہمارے خود کے نیشنل آبجیکٹیوز ہیں اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم نے ٹرمپ صاحب سے یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے جب یہ سیز فائر کروایا تھا تو آپ نے ہم سے کہا تھا کہ جی جو پوائنٹس آف فرکشن ہیں آپ کی اور ہندوستان کے درمیان, اس پہ وہ میڈیشن کریں گے, کشمیر پہ میڈیشن کریں گے, یہ مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال میں ہماری پہلی آس تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کہا تھا, یہ آپ کی کمٹمنٹس تھیں, تو آپ پھر اس کو ایکٹیویٹ کریں اور ہندوستان کو آپ ٹیبل پہ لے آئیں جہاں مذاکرات ہو سکیں, اور جو ہمارے مسئلے ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے, دہشت گردی جو ہمارے خلاف ہندوستان کروا رہا ہے, یہ سب اہم مسئلے ہیں. اس پر آپ کچھ فیصلے کروائیں, حل کروائیں یہ مسئلوں کو,
کیونکہ خطے میں امن نہیں آئے گا جب تک کہ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ فرمائیے گا سر، یہ کیونکہ نریندر مودی یو این کے سیشن میں نہیں گئے، جنرل اسمبلی میں وہ خطاب نہیں کر رہے اور ان کی جگہ جے شنکر وہاں پہ جا رہے ہیں، تو اتنے اہم موقع پہ جب ظاہر ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اور اس وقت یوکرائن کی جو پولرائزیشن ہے، جو جنگ ہے، وہ بھی کسی منطقی نتیجے پہ پہنچ رہی ہے، وہاں سے مودی کا غائب ہونا، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ یہ دیکھیں، ہندوستان نے میرے خیال میں کافی ساری سفارتی غلطیاں کی ہیں۔ پہلے تو ملٹری غلطی کی، جو ہم پاکستان پر حملہ کیا، اس سے ان نظر آ گیا دنیا کو کہ ہندوستان اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، اور پاکستان بھی اس کے خلاف، ان کے خلاف لڑ سکتا ہے۔ تو جو یہ ایڈورٹائز کر رہے تھے کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں ریجن میں، اور ہم امریکہ کے ساتھ مل کر ہم چین کو ہم کنٹین کر سکتے ہیں، وہ سب جو ان کا جو بریوری اور جو یہ اپنے دکھانے کے لیے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑا گریٹ پاور بن گئے ہیں، وہ سب پول کھل گئی ہے۔ تو ان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کی حیثیت کم ہو گئی ہے۔ اب مودی صاحب نے بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ کچھ پرسنل لیول کے اوپر بھی اختلاف آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جنگ نہیں رکوائی، ہم نے خود کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے کچھ وہاں بھی ان کی مشکلات ہوئی ہیں۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر وہ چین سے اور روس سے انہوں نے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی۔ تو اب میرے خیال میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں امریکہ اس وقت یونائٹڈ نیشن جاتا ہوں، ٹرمپ صاحب سے ملاقات میری نہیں ہوتی ہے، تو پھر بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے میرے خیال میں فیصلہ کیا کہ جانے سے انکار کر دیں۔ تو مودی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ فلسطین کا جو ایشو ہے اس کے اندر، اس ایشو پہ کل 5 بلکہ 8 بڑے اسلامی ملکوں کی ملاقات ہوئی ہے ان کے سربراہان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ٹرمپ صاحب اس کے اوپر بڑے پر امید ہیں، تو آپ کو کچھ امید نظر آتی ہے اس کے اندر؟ جی، یہ تو میرے خیال میں دیکھا جائے گا کہ وہ اس ملاقات کے بعد میں ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں نیتن یاہو کو روکنے کے لیے، کیونکہ جو اسلامی دنیا ہے ان کا تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ اسرائیل کو جو جینوسائیڈل جو جنگ جاری ہے غزہ میں اس کو روکیں، اور جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کی طرف ڈپلومیٹک پروگریس ہو، کوئی پروسیس شروع کریں۔ جو عرب پیس پلان ہے پیش کیا گیا ہے اس پہ بھی بات چیت ہو، اور اس کے تحت کوئی اس پہ یہ مسئلہ جو ہے فلسطین کا مسئلہ اس پہ حل ڈھونڈا جائے۔ اب تک مجھے اطمینان نہیں ہے یہ کہ ٹرمپ صاحب اور امریکہ یہ کر پائیں گے کہ نیتن یاہو کو روکنے کے لیے، کیونکہ نیتن یاہو نے بہت ایک سخت پوزیشن لی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر دوسری جو ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک، جنہوں نے فلسطینی ریاست کو اگر آپ مانیں گے، ہم کاؤنٹر میجرز لیں گے اور شاید ہم اینیکس کر دیں ویسٹ بینک کو۔ تو یہ اب تک ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا دباؤ ٹرمپ صاحب اور امریکہ نیتن یاہو پہ ڈالتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے۔ اچھا، یہ فرمائیے سر، یہ پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، اب تو ساری یورپین کمیونٹی جو بڑی تیزی سے فلسطینی ریاست کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں کل فرانس نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، تسلیم کر لیا اس کو۔ اب اسلامی دنیا جو ہے اس کی باری ہے، کسی وقت اگر 58 اسلامی ملک بھی فلسطین کو تسلیم کر لیتے ہیں، جس طرح کہ پہلے انہوں نے تسلیم کیا ہوا لیکن نئے سرے سے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد تو امریکہ اور ساتھ اسرائیل اکیلے رہ جائیں گے، تو کیا یہ پریشر برداشت کر سکیں گے دونوں؟ جی، اسلامی دنیا نے تو بہت عرصے سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اب اس وقت تو ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل اکیلے رہ گئے ہیں۔ پر دیکھیں، امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اور ٹرمپ صاحب اپنے خود کے راستے پہ چلتے ہیں، تو ان کی آئسولیشن وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کو منوانا پڑے گا میرے خیال میں
کہ یہ آپ کے حق میں بھی ہے. آپ پیس چاہتے ہیں ہر جگہ, آپ امن چاہتے ہیں, تو مڈل ایسٹ میں اگر امن آئے گا تو یہ فلسطینی مسئلہ جو ہے اس کو حل کیے بغیر امن نہیں آ سکتا ہے اس خطے میں. تو ہم نے ان کو منوانا پڑے گا کہ آپ شامل ہو کر یہ جنگ رکوائیں, اور جو مسئلہ ہے فلسطین کا اس کا کوئی صحیح قسم کا حل ڈھونڈیں, اور آپ اس کو سپورٹ کریں. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اطہر کاظمی صاحب, سینئر صحافی اینکر پرسن, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شوکت پراچا صاحب, سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہے. کل 25 سپٹمبر ہے اور کل ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہے, اور اس کے بعد UN کی جنرل اسمبلی کے ساتھ انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے اقوام متحدہ کی بلڈنگ کے سامنے احتجاج کرنا ہے. تو یہ احتجاج ہے, اندر تقریر ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی کامیابی ہے. تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اطہر کاظمی صاحب, یہ جو ہم تھیٹر لگاتے ہیں ہر بار, اس کا کوئی فائدہ ہوتا؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑا تھیٹر تھا تو وہ تو انڈیا اور پاکستان کی وار کے دوران جو پوری دنیا نے دیکھا, اور اسی کے ڈیویڈنڈز اس وقت ہمیں مل رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیک آف جو ہماری ملٹری ڈپلومیسی ہے, اس کا آپ اس کی ایک طرح سے میرے خیال میں حالیہ دہائیوں میں ہم نے اس طرح کی چیز کانفیڈنس نہیں دیکھا, اتنا کانفیڈنس نہیں دیکھا. اور وہ کانفیڈنس اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی جنگ جیتی, کامیابی کا کارڈ لے کے گیا نا. ایگزیکٹلی. اور اسی وجہ سے دیکھیں آپ, پہلے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا, دیگر جو عرب ممالک کے سربراہ ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں, پاکستان کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ پاکستان کا جو اس وقت سٹیچر ہے وہ عالمی سطح پہ یقیناً اس میں جتنی ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جتنا زیادہ وہ اوپر ہوا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. حالیہ دہائیوں میں ہم نے یہ صورتحال نہیں دیکھی. کہا جاتا ہے کہ 70s میں 80s میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جن کے اندر بہت کچھ تھا, لیکن حالیہ دہائیوں میں ٹو بی آنیسٹ یہ ایک سگنیفیکنٹ ہمارا ایک جسے آپ مائل سٹون کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کے اوپر بلڈ کس طرح کرنا ہے, اس کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے, اس کو معاشی ترقی میں کس طرح آپ نے بدلنا ہے, وہ ایک بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے. اب وہ دیکھتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے کریٹ کرنی ہے, بہت سارے ہیں. دیکھیں کل ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ ملک میں انپریسیڈنٹڈ جو ہے غربت میں اضافہ ہوا ہے 7% 3 سال میں. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. پلیٹ فارم ہمیں مل گیا ہے جو آپ کی جنگ جیتنے کی وجہ سے آپ کو ملا ہے, اب آگے اس کو ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. اچھا پرائس صاحب دیکھیں, یہ جو پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج ہے نا اس وقت, وہ بڑی زبردست ہے. جس طرح ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے روک لیا ان کو, پوری بات ان کے ساتھ کی, ٹرمپ نے جواب دیا, پھر وہ ہاتھ دونوں نے پکڑے رکھا. یہ بڑے عرصے بعد ویسے دیکھا ہے میں نے یہ منظر, اور ساتھ جو ہمارے پرائم منسٹر کا کانفیڈنس ہے, یہ کانفیڈنس ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ مائل سٹون اچیو کر چکا ہے. چر صاحب بات یہ ہے کہ وکٹری ہیز مینی فادرز, تو یہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہے, دنیا میں جہاں بھی SCO میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح کا ایک ملا. اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب, یعنی یہ جو ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے, اس سے پہلے بھی سعودی عرب گئے تھے, وہ چائنا بھی گئے تھے, ترکیہ بھی گئے تھے, آذربائیجان بھی گئے تھے. F-15 کی کبھی سلامی نہیں دیکھی ہم نے. بیسیکلی یہ پاکستان ایز اے نیشن ریکگنائز کیا جا رہا ہے, اور یہاں ان کی جگہ کوئی بھی ہوتے, پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے, تو میرا خیال ہے یہ اسی طرح کی ٹریٹمنٹ ملنی تھی. یہ جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ گزشتہ رات ملاقات ہوئی, 7 مسلم 8 جو تھے, 8 مسلم 7 یعنی وہ اور 8 ہم پاکستانی نا 8واں. بیسیکلی دس واز دی انیشیٹو آف دا وائٹ ہاؤس. یہ کوئی نہ سعودی عرب نے, نہ قطر نے, نہ پاکستان نے, نہ انڈونیشیا نے, نہ جارڈن نے, نہ مصر نے, انہوں نے نہیں یہ سیکھ کی تھی میٹنگ. تو یہ میٹنگ وائٹ ہاؤس کے انیشیٹو بھی ہوئی. تو لہذا ایک یہ بھی آنر ہے کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ پاکستان کو مسلسل آنر کر رہا ہے. جنرل عاصم منیر سید, فیلڈ مارشل آرمی چیف آف پاکستان, جو ان کا لنچ ہوا تھا وہ بھی ہسٹورک تھا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے F-15 کی سلامی کی بات کی, لیکن اس سے بڑھ کے جس طرح سے ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب ہگ کر رہے تھے, گلے لگا رہے تھے آگے بڑھ کے, میں نے ویسے نہیں کبھی دیکھا اتنا. ہاں بڑے عرصے بعد اتنی وارمنس دیکھی. ایک وارمتھ جو ہے نا, پہلے تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ پیسے مانگنے آئے.
تو وارمتھ نظر آئی نا یہ پاکستان کے حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کھڑے ہوں یا وہاں پر پرائم منسٹر سٹارمر کھڑے ہوں یا کیمرون، آپ نے دیکھا فرینچ پریزیڈنٹ، جرمن آسٹرین چانسلر سے بھی ملاقات ہوئی ان کی، تو ایک اچھا پاکستان کو بریک تھرو ملا ہے. میرے نزدیک اس سے اہم بات یہ ہے کہ اب ہم اس پہ بلڈ آن کیسے کرتے ہیں، یعنی کیا ہم نے کوئی کہیں سے اسٹڈی کروائی ہے کہ جو اپرچونٹی ہے اس کو کیسے گریب کرنا ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ گلے ملتے رہیں اور اس کو ہم ایک اینگل ہے، obviously پرسیپشن بڑا میٹر کرتی ہے، وہ پرسیپشن ہماری اچھی ہے، بٹ آئی ریلی وانٹ کہ آئی وش کہ ہم اسٹڈی 2-3 کر چکے ہوتے، اچھی یونیورسٹی سے ہم نے اسٹڈی کروائی ہوتی، تھنک ٹینک سے اسٹڈی کروائی ہوتی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہم نے اپنا ریلیشن کیا کمپوننٹس ہیں اس کے، چائنا کے ساتھ ہے، رشیا کے ساتھ ہے. اس وقت تو ہے نا گڈ ول ہر طرف، سوائے انڈیا کے پاکستان کا باقی چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، وہ شری لنکا ہو، مالدیو ہو، افغانستان کے معاملے میں ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے اور بڑی کنسسٹنٹ ہے. وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہی تھی. شیخ رشید انٹیریئر منسٹر تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا ہم نے 300 بندوں کی لسٹ ان کو دی ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہی پالیسی ابھی بھی ہے مور اور لیس. اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیٹ سرنڈر کر رہی ہے. اس وقت بھی شیخ رشید نے مانگے تھے، لسٹ دی تھی. اٹ مینس کہ کوئی سیٹسفیکشن ادھر نہیں تھی کہ جو لوگ آتے ہیں وہاں سے آ کر وہ ادھر اٹیک کریں اور بالکل امپیونٹی کے ساتھ وہاں چلے جائیں. لیکن ہمیں بلڈ آن کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں صرف کہ ویژولز بہت اچھے آ گئے ان کو ہم تصویریں کھنچوا لی، گلے مل لیے، ہم نے وہ گفتگو کر لی، اس سے ہاں اس سے کچھ بڑھ کے کرنا ہے. یہ بھی نہیں کہ صرف ایک رول ملا ہے پاکستان کو اس وقت. میں I'll borrow the words of the US Secretary of Finance یا کامرس. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمیں انڈیا سے توقعات تھیں اس سیکیورٹی کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہوئی. Who will fill the gap؟ وہ ہے پاکستان، جس کو انگریزی میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہا جاتا ہے. مڈل ایسٹ کے ساتھ تو یہ جو پیکٹ ہوا اس کی یہی ریفلیکشن ہے کہ پاکستان پہ ٹرسٹ کیا گیا، بٹ اس سے زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی زون میں بھی ہمیں سوچنا ہے. صحیح بات. اچھا یہ فرمائیے قاسمی صاحب کہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں. وہاں جو یو ایس اے کا چیپٹر ہے اس نے احتجاج کرنے کا کل اعلان کیا. اس احتجاج کو کوئی فائدہ ہوگا؟ پہلے کتنے احتجاج کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے امریکہ میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے. ٹو بی آنسٹ میرے پاس تو تفصیلات نہیں ہیں. امریکہ کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہوگا. اگر اس میں کوئی ایشو ہوگا تو وہ امریکن اتھارٹیز اس سے ڈیل کر لیں گی. اس وقت جو پاکستان کے اندر مسائل چل رہے ہیں وہ یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں، اور جو بھی پراچا صاحب نے بات کی اور جس طرح میں نے بھی پہلے عرض کیا تھا کہ بلڈ آن کرنا ہے ہم نے. اب جو سٹڈیز کی بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. سعودی عرب ایک بہت بڑی لیبر مارکیٹ بھی ہے، مشرق وسطیٰ ایک بہت بڑی لیبر مارکیٹ ہے. کیا ہم نے کوئی سٹڈی کی ہے کہ جو انڈیا کی لیبر کتنی ہے، ہماری کتنی ہے، دیگر شعبے کیسے ہیں جہاں پہ ہم وہ گیپ فل کر سکتے ہیں، اور کہیں پہ جو گیپ نہیں ہے وہاں پہ بھی ہم ٹیک اوور. 26 لاکھ سعودی عربیہ میں انڈیا نا وہی نا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں سٹڈی کر کے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 لاکھ بندہ ہمارا ایڈجسٹ کر لیں. اس سے آپ دیکھیں آپ کے زر مبادلہ میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہو جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو ملکی سیاست ہے جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، دیکھیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بڑی بڑی چیزیں یہاں پہ بہت ساری ہو رہی ہیں. پاکستان کو بہت ساری کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن جو کنیکٹ ہے آپ کا عام عوام کے ساتھ اس میں ابھی بھی آپ کو تھوڑی سی تشنگی لگتی ہے. آپ دیکھ لیں جیسا میں نے غربت کی رپورٹ کا ذکر کیا، دیگر جو معاملات ہیں عام بندے کو اس کے ثمرات اس طرح نہیں ملتے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں عطر قاسمی صاحب جو انڈیا ہے نا اس میں 80 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے. 80 کروڑ اس کو آپ کمپیئر کر لیں، آدھی سے زیادہ آبادی ان کی بھی ہے. تو اس کے باوجود انڈیا گرو بھی کر رہا ہے. دیکھیں نا انڈیا میں 30 کروڑ مڈل کلاس بھی ہے، اور وہ مڈل کلاس یہ پاکستان والی مڈل کلاس نہیں. پاکستان میں تو ہم جو ہے غریب طبقے کو مڈل کلاس کہتے ہیں. وہ مڈل کلاس جو سال میں ایک دفعہ باہر گھوم بھی سکتی ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس جو باہر گاڑیاں بھی ہیں، وہ باہر دنیا بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ 30 کروڑ ہیں صرف.
तो इतनी बड़ी वो मार्केट है, तो उनके मसाइल थोड़े और हैं। उनका अगर आप रिजर्व्स देख लें वो कितने हैं, उनकी इकोनॉमी कैसे हो, तो वो एक डिफरेंट लेवल है उनका। लेकिन इस पे हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, और जो आम बंदे का साथ शामिल होना और उनको ये महसूस करवाना कि भाई आप भी इसमें स्टेक होल्डर है और इसके समरात आपको भी मिलेंगे, वो महसूस करवाना, वो ग्राउंड लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ब्रेक लेनी है। शौकत प्राइस साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पीटीआई का जो एहतजाज है पाकिस्तान के अंदर भी वो बहुत शिद्दत पकड़ता जा रहा है और पाकिस्तान के बाहर भी शिद्दत पकड़ता चला जा रहा है। एक साइड पे पाकिस्तान की कामयाबी है, दूसरी साइड पे एक ऐसी चीज़ है जो साथ लटकी हुई है, इसको गवर्नमेंट जो है इसको उतारती क्यों नहीं, इसका मसला हल क्यों नहीं करती। छोटी सी ब्रेक हो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्राइस साहब, ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गवर्नमेंट एक ही मरतबा निपटती क्यों नहीं है, उनके साथ बैठती क्यों नहीं है? ये जो एहतजाज अंदर भी चल रहा है बाहर भी चल रहा है, क्या फ़ायदा है इसका? आपने गवर्नमेंट पे पलड़ा डाल दिया सारा। गवर्नमेंट तो बार बार कहती है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, और उधर से ट्वीट आता है खान साहब का कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। इधर से प्राइम मिनिस्टर साहब हों या उनके इत्तेहादी हों, वो कहते हैं कि आएँ बात करते हैं। उधर से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ अभी जो 4-5 दिन पहले सख्त ट्वीट आया, तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात के हवाले से तो खान साहब ने फ़ैसला करना है, और खान साहब से जो लोग मिल के आते हैं, खान साहब उनको कह देते हैं कि ये कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं होंगे। इसलिए मुझे मुज़ाकरात होते भी नज़र नहीं आ रहे कि मुज़ाकरात कोई 15 दिन में, महीने में, 2 में, 4 में। वो अगेन जो ये जंग थी उसके बाद जो सिनेरियो है वो तब्दील हो चुका है, इसलिए और ग्लोबल लेवल पे चेंज तो गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ रही है। जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है, अच्छी लगे किसी को ना लगे, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व होना चाहिए। क्या वो क्वेश्चन बैटल फील्ड में सॉल्व होगा, वो डायलॉग से सॉल्व होगा? बैटल फील्ड वाला है वो भी हमने देख लिया, अक्टूबर का एहतजाज, फिर नवंबर का एहतजाज, उसके बाद ये अगस्त वाले एहतजाज, वो भी नहीं कि फाइनल कॉल थी, और फिर जो है ना ये अब जलसा है 27 को, देखते हैं वो क्या होता है। ये हमने देख लिया। दूसरा, डायलॉग भी नहीं हो रहे। तीसरा, जो पाकिस्तान में बचता है एक और फिनोमिनन जिसको मैं कहूँगा, वो है जुडिशरी के थ्रू, कोर्ट के ज़रिए, कि कोर्ट में जो 9 मई के लोग थे जो मुलव्वस थे, उनको सज़ाएं मिलना शुरू हुई, फिर उनकी अपील भी पेशावर हाई कोर्ट में, कार्रवाइयाँ रुक गई, नाहरियाँ हो गई। तो क्या इससे पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है सेटल होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं? इस तरह के इक़दाम से यूजुअली सेटलमेंट नहीं होती, कि वो लिंगर ऑन तो हो सकता है, सेटल नहीं होता। बट बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम कि मुल्क को ब्रेक नहीं लगे, मुल्क आगे बढ़ता है, और जिस तरह से मुल्क बढ़ रहा है, ये स्टेबिलिटी जिस तरह आ रही है इसको बढ़ना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि एक नया प्रॉब्लम बन जाए, उसके बाद दोबारा रिवर्स हो जाए, वहाँ जीरो पे खड़े हो फिर एक बार। ये पॉलिसी मुझे नज़र आती है, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन कलेक्टिव टर्म में बात कर रहा हूँ उनकी, कि मुल्क को आगे लेके जाना, और बाहर से भी यही एक्सपेक्टेशन है। यानी आपके जिनके साथ जो आप डील करते हैं, वो बेशक IMF हो, वो आपके फ्रेंड्स हों, अगर F-15 एस्कॉर्ट करने आ रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं, तो इट मीन्स के वो उस सिस्टम पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, उस डिस्पेंसेशन को ओन कर रहे हैं। चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी किया, बहुत कुछ उन्होंने शो किया, तो वो हमने मार्केटिंग भी बड़ी की है चाइना की, वो अपनी टेक्नोलॉजी की, वॉर इंडस्ट्री के सबसे बड़े मार्केटर हम साबित हुए। नहीं, सब कुछ अपनी जगह पे दुरुस्त है, बट दूसरी तरफ भी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी ना। राफेल थे उनके पास, S-400 थे, तो सब कुछ उनके पास भी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन किसी मुल्क का, मसलन मैं आपको बताऊं, OBL का वाक़या हुआ, दुनिया कुछ और बात कर रही थी। 2 दिन के बाद मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फ्रांस गए थे,
प्रेसिडेंट सरकोजी थे वहाँ पर, जितना मीडिया था कोई और बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ OBL के बारे में पूछ रहे थे। दुनिया सस्पेक्ट कर रही थी पाकिस्तान को। इट वाज ओनली चाइना, उनके प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे और उन्होंने एड्रेस किया था, एड्रेस में कहा था कि द वर्ल्ड शुड एक्नॉलेज पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन इन वॉर अगेंस्ट टेरर। इसलिए चाइना ने हमारा साथ दिया, और ये वो बात है जो मैं कर रहा हूँ कि चाइना जो है उन्होंने वो हमारे साथ खड़े रहे, हमें ओन किया, हमने मायूस नहीं किया इन योर पर्सपेक्टिव। अच्छा ये फरमाइएगा अतर काज़मी साहब, ये जो फ़लस्तीन का इशू है, क्योंकि अब ऐसा लगता है जैसे सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी होती जा रही है। मुस्लिम वर्ल्ड जो पहले से फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुकी है, अब वो दोबारा ऐलान करने वाले हैं, सारे 58 के 58 इस्लामी मुल्क, और उसके साथ यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं वो अब उसको तस्लीम कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका और इसराइल रह गया। अब ये दो बहुत बड़ी हर्डर्स हैं, तो मुस्लिम वर्ल्ड और यूरोपियन यूनियन मिलके इनको हटा सकेगी? मैं भी आप कहें कि शायद मैं थोड़ा सा पेसिमिस्ट हूं, टू बी ऑनेस्ट। ये जो मगरबी ममालिक तस्लीम कर रहे हैं, क्या वो कोई नक्शा आपको बता रहे हैं कि ये इस रियासत का नक्शा है और इसको हमने तस्लीम कर लिया और अब इसराइल इसके अंदर नहीं घुस सकता? ये सारी बातें सिंबॉलिक हैं। आप ट्रंप साहब की तकरीर सुन लें जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, लगा ऐसे कि वो जैसे किसी अपने काउंसलर लेवल के लोगों को खिताब कर रहे हैं, जिस किस्म की उन्होंने बातें की। और उसके अंदर उन्होंने अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हैं जो लंदन के मेयर से मुखातब हो रहे हैं कि लंदन का मेयर जो है वो मुझे पसंद नहीं है। फिर उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिस तरीके से इजहार किया और बरमला इजहार किया, वो भी हमारे सामने है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। देखें, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा जी मैंने 7 जंगें रोकी हैं, और पर उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि अमेरिका ने 6 दफा वीटो किया रेजोल्यूशन को जंग बंदी के लिए गजा में, और गजा में जो जेनोसाइड हो रही है, आई एम सॉरी टू से 65,000 शहीद है, उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल। और जो 20 यरगमाली है उनका जिक्र वो बार बार करते रहे। तो जो कुछ वहां पे होता रहा ये मगरबी ममालिक की सरपरस्ती में हो रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि ये मामला हल होगा, टू बी ऑनेस्ट। ये आप देखें ना, हल तो तब अगर इन्होंने करना हो, ये 1 मिनट में इसराइल को कहेंगे कि आप बाहर निकलें, क्या वो उधर रह सकता है? नहीं, वो नहीं रह सकता। ये सारे तो यूरोप का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो प्रेशर बर्दाश्त, और अमेरिका का भी। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि ये मामला मुझे हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का सारा एटीट्यूड था, अगर आप उसको देखिए, उसमें वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे कि मैं विक्टिम हूं। देखें, एस्केलेटर्स बंद हो गई, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, और क्रिश्चियनिटी बड़े खराब। पूरी दुनिया में हमारा जो मजहब है वो उस जुल्म का उसको शिकार है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर जो है कि मुसलमानों ने जादू कर दिया, बाकी तो उन्होंने सारे इल्जाम लगा दिए हर किस्म के। तो मुझे जो उनकी बातों से लगा वो एक स्टेट्समैन की मुझे तकरीर नहीं लगी, और टू बी ऑनेस्ट मुझे वो बड़ी खौफनाक किस्म की तकरीर लगी। अब उसमें कुछ सीरियस इश्यूज थे, लेकिन एक स्टेटमैन उन इश्यूज को ऐसे एड्रेस नहीं करता। जो उन्होंने बातें की वो टेलीप्रॉम्प्टर से उन्होंने स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर्स पे किया। उन्होंने तो अक़वाम मुत्तहिदा को कहा कि मैंने 30 बरस पहले ठेका मांगा था इस बिल्डिंग का, वो भी तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। और मैं शुक्रिया अदा नहीं किया आपने, शुक्रिया। 7 जंगें रोकी है, आपने क्या किया? आपने क्या? तो जब एक अमेरिका का जो सोल सुपर पावर है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अगर उसका सदर इस किस्म की बातें कर रहा है, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई ज्यादा उम्मीद वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर नजर नहीं आ। वैसे ट्रंप का ये उसकी ना ये साइकोलॉजी है, अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा ट्रंप सोचता किस तरह। वो इसी तरह बहस इधर से शुरू करते हैं ताकि बहस को वो कंट्रोल कर सके, कि वो कैंसर दिखा के बुखार पे राजी कर लेते हैं, इस किस्म की है। पर मेरे ख्याल में जब आप एक आलमी फोरम पे खिताब कर रहे होते हैं, दुनिया आपको सुन रही होती है। अगर एक बंदा इस वक्त मुसलमान अमेरिका में बैठा है या किसी और जगह पे बैठा है, जो उन्होंने मैसेज दिया, आप जब लंदन के मेयर को इस तरह टारगेट करेंगे तो कल वो नस्ल परस्तों का निशाना बन सकता है, कल उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, मुसलमानों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह कोई भी अकलियत हो, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह का खिताब। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी है और उसके बाद फैज साहब की तरफ आएंगे। जी प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्राइस साहब ये फरमाइएगा, ये फ़लस्तीन का मसला आपको हल होता हुआ नजर आता है, और अगर ये हल हो गया तो ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी समझा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इसके अंदर बड़ा की रोल अदा कर रहा है। अभी पता नहीं हल से हम क्या मतलब लें। अगर तो लाख इंसान लुक्मे अजल बन जाएं और उसके बाद कुछ हो जाए तो क्या वो हल है? 2 रियासतों की जो आप बात कर रहे हैं, जंग बंदी होनी है, 2 रियासतें बननी नहीं, 2 रियासतें या जंग बंदी, लेकिन जो बच्चे, जो खवातीन, जो मर्द, जो जवान, जो बूढ़े,
جن کو اس بے دردی کے ساتھ ایک نسل باقاعدہ ایک نسل کشی کر کے ان کی زندگیوں سے کھیلا گیا. دیکھیں دو آپشن ہے نا, یا اس مسئلے کو حل کر لیں یا پھر اسی طرح مرتے رہیں. نہیں, ابھی بچہ کیا ہے وہاں پر, مجھے یہ بتائیں. اگر غزہ کا مطلب میں 7 اکتوبر کو بھی غزہ ٹی وی سکرین پہ دیکھتے تھے اور آج بھی آپ غزہ دیکھ لیں, اس میں آخر کیا بچا ہے؟ صرف 20 بندوں کے لیے جو یرغمالی کہہ رہے ہیں ان کے لیے غزہ میں سوائے ڈھیر کے ڈیبریز کے اور تو کوئی چیز نہیں بچی. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر حال یہی ہے کہ اس کو سمیش کرنا ہے, اس کو لیول کرنا ہے, ایک اینٹ سلامت نہیں رہنی, تو وہ تو آلریڈی وہ کر چکا ہے. ہاں, اب بات دوسری جو آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی, دنیا کا کنسنسس تو اب بن رہا ہے اور اسرائیل کا پہلے آبجیکٹیو کہا گیا کہ یہ غزہ کے جتنے لوگ بیچارے بچ گئے ہیں یہ چھوڑ کے چلے جائیں, یہ سعودی عرب چلے جائیں, ادھر جا کے سیٹل ہوں. لیکن اگین وہ جو ٹرمپ صاحب والی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں کچھ ایسی خبریں چلتی رہیں کہ جی یہ مسلم ممالک جو ہیں ان کی فوج تعینات ہو سکتی ہے غزہ میں. انڈونیشیا نے کہا میں 20,000 فوجی انہوں نے کہا. اچھا, پاکستان جو ہے وہ ریکگنائزڈ پیس کیپنگ کنٹریبیوٹر ہے. مثلا کانگو ہے, زیادہ فوجی ہمارے جاتے ہیں, ایسے کانگو ہے, یعنی وہ دور دراز میں. تو یہ تو غزہ کے اپنے بہن بھائی ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ اگر پاکستان کی فوج وہاں تعینات ہوتی ہے تو میرے لیے تو جتنا اپنے وطن کے ایک انچ کی حفاظت جو ہے وہ مقدس ہے. شاید غزہ میں پاکستان کی فوج کچھ کر پائے. میں تو اس نظر سے اب دیکھ رہا ہوں کل کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ اگر موقع ملتا ہے تو پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے ڈاکٹرز کو, پاکستان کے انجینئرز کو, پاکستان کے عام شہری جو جانا چاہیں ان کو ضرور جانا چاہے. اگر ایک زندگی بھی ہم بچانے میں وہاں کامیاب ہو جائیں جہاں ہزاروں زندگیوں سے کھیلا گیا, تو میرے خیال ہے یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہوگی اور شاید اسی ڈائریکشن میں اب معاملات جائیں گے. قاضی صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف دوبارہ آتے ہیں. بار بار علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے بہاؤ پہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے کیس جو ہیں ان کا فیصلہ کہیں اور لکھا جاتا ہے. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ توشہ خانہ 2 کے اندر سزا ہونے والی ہے عمران خان صاحب کو, اور جو درخواست لگی سزا معطلی کی درخواست لگی ہائی کورٹ میں, اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا تاکہ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے. تو ایک ڈسٹرسٹ ہے اس پورے جسٹس سسٹم کے اوپر, اور جسٹس سسٹم ویسے پرفارم کرتا وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے, نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے. تو اس سارے سینیریو کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, ایک عدالتی بحران سی کی کیفیت تو ہے. اب علیمہ خان صاحبہ یا کوئی اور سیاسی فیملی یا کسی سے بھی تعلق رکھنے والا لوگ بندے مختلف قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں حال ہی میں 5 معزز جج صاحبان چل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے, واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایک ڈسٹرسٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے. پھر بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ ایک گواہ کی گواہی ایک انسان کے لیے اس کو مسترد کر دیا گیا, دوسرے کو اسی پہ سزا سنا دی گئی, اور بہت ساری ایسی چیزیں. جس طرح دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ معاملات حکومت نے ڈیل کرنے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن کچھ گڈ ول جسچرز حکومت بھی دکھا سکتی ہے نا. اب شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے ہیں لیکن ان کی ضمانت کا مقدمہ نہیں لگ رہا. معزز جج صاحب قریب ہو جائیں گے, ویسے گھر جا رہے ہیں. وہ معزز جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے, ان کا اس مہینے پہلے تھا. پہلے تو ویسے تو پچھلے مہینے ہی کہا جا رہا تھا کہ وہ رہا ہو سکتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر قریب ویسے رہا ہونے والے, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ مقدمہ اب ان کے خلاف, اب اگر مقدمہ ہی نہیں ہے, اگر اب بھی وہ رہا نہیں ہوں گے تو دیکھیں نا, پہلے تو وہ یہ, لیکن جو ہی وہ رہا ہونے لگتے ہیں نا تو پاکستان تحریک انصاف کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں رہا ہو رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کو تو مجھ سے, آپ سے, راجہ صاحب سے بڑا مسئلہ ہے, پر ہمارا پروگرام تو چل ہی رہا ہے نا. جو اپنے گھر چلا جائے, آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے, اس سے ان کو پرابلم ہے. یہ ویسے قومی مسئلہ ہے ہمارا. کوئی بھی آرام سے بیٹھا ہو تو ہمیں بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کیوں آرام سے بیٹھا ہے. دیکھیں, میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی تھیں کہ جن کے اوپر آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے تھے. شروع میں خواتین جو لوگ تھیں ان کی جس قسم کی ضمانت کے کیسز نہیں لگے, ابھی بھی بشرا بی بی کا جو کیس ہے وہ نہیں لگ رہا, اور ہمارے قانون کے اندر یہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ خواتین کو اور سرٹن ایج کے لوگوں کو ایک اس میں دیا جاتا ہے, رعایت دی جاتی ہے, ان کے مقدمات جلدی سنے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا, تو اس وجہ سے پھر دونوں طرف سے تلخی ہے. باقی جہاں تک نظام عدل ہے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, مقدمات تو یہیں پہ چلنے. کل بھی ان کا غالباً القادر ٹرسٹ والا کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 1 کے سامنے, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ کل کیا صورتحال ہوتی ہے. ویسے ان کے وکیل تو بڑے کانفیڈنٹ تھے, انہوں نے آج دوپہر کو ہی جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ کل ادھر ہی خان صاحب کھڑے
کھڑے ہو کے آپ سے بات کر رہے ہوں گے اس لیے کہ کل کیس یہ تو پچھلے 2 سال سے سن رہے ہیں جی جی کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں قوم سے خطاب کریں گے سر. ایک یہ تحریک انصاف والوں کے باہر لانے والی باتیں اور دوسرے حکومت والوں کی سرمایہ کاری لانے والی باتیں, یہ دونوں آپ 2 سال سے سن رہے ہیں, دونوں برابر نظر آ رہی ہے ساری. یہ جو ہے نا ان کی. اچھا ویسے خواتین کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ڈفرینٹ ہے, اور بلکہ ویسٹرن سوسائٹی بھی خواتین کے معاملے میں ڈفرینٹ ہے, اور ہر جگہ پہ نا ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جو خواتین جیل سے باہر آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, جو اس کے بعد کرتی ہیں, وہ آپ اندازہ لگا لیں. پھر دیکھیں وہ تو پھر پرسنل ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی باہر آ کے بھی اگین آئین اور قانون کو توڑتا ہے تو آئین اور قانون موجود ہے, آپ اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہاں اب یہ چیزیں ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں کہ جو میری اور آپ کی نظر میں معیوب ہوں, ہمیں پسند نہ آتی ہوں, پر ایز لانگ ایز اس میں کوئی لا نہیں ٹوٹ رہا تو پھر سم ٹائم آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو. اچھا یہ لا ہوتا کیا ہے جو ٹوٹ رہا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی سوال ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں اور آپ پورے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر ایسے الزامات لگا رہے ہیں, پھر آپ دوسروں کی جو انتہا درجے کی واہ یا ٹویٹس ہیں ان کو ٹیگ کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ٹھیک ہے. دیکھیں وہ تو قانون آپ توڑ رہے ہیں نا, یہ تو آپ کے ڈیفیمیشن میں بھی آتا ہے, فوجداری میں بھی آتا ہے. اگر آپ اداروں کے خلاف کمپین کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی حق عزت کر رہے ہیں, تو یہ تو لا میں کور ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اطہر کاظمی پسند نہیں ہے کیونکہ اس کی ناک بہت لمبی ہے, تو وہ پھر مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اس پہ میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی تم نے ایسا کیوں کہا, میں تمہیں اندر کر دوں گا, تو وہ تو تھوڑا بہت تو آپ کو اسپیس دینی پڑتی ہے. کوئی بھائی صاحب کہنا چاہتے ہیں؟ وقت ختم ہو رہا ہے. بھائی صاحب یہاں تو صرف کہا نہیں گیا, یہاں تو حملے کیے گئے نا, اور 19A19 کانسٹیٹیوشنل جو پروویژن ہے, میں صرف PPC کی بات نہیں کر رہا, آئین میں قدغن ہیں, سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشن ایز امپوزڈ بائی لا, یہ باقاعدہ ہمارا آئین کہتا ہے. تو اگر کوئی اس حد تک کہتا ہے تو پھر تو لازم ہو جاتا ہے کہ قانون حرکت میں آئے, اور یہ نہ دیکھے عورت ہے, یہ مرد ہے, یہ بزرگ ہے, جوان ہے, یہ بچہ ہے. ایگزیکٹلی وقت ختم ہو گیا. خواصد آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.